تو جب آپ نے پڑھا اپنے مذہب کو کہ نتیجے کیوں نہیں ملے، رزلٹ کیوں نہیں آیا، تو آپ نے کیا کچھ پایا؟ ایسی کیا کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو لگا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو میں نے کبھی بچپن میں پڑھا ہی نہیں تھا ایسا، جس سے آپ کے من میں سوال کھڑے ہوئے ہوں؟ پہلی جو ہماری فرسٹ سورہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اس میں ٹوٹل ہمیں یہ اس کا جو ترجمہ ہے نا، ٹوٹل یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ یعنی کہ تھرڈ پرسن ایک ہمیں اللہ کے بارے میں بتا رہا. تو جب وہ اللہ کا کلام ہے، خدا بول رہا ہے قرآن کے اندر، خدا کے زبان چل رہی ہے، تو اس میں یہ اس آیت کا، اس سورہ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ وہ کہاں سے اللہ بول رہا ہے؟ اللہ تو کسی اور کے بارے میں بول رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. وہ کون سے اللہ کی عبادت کو بول رہا ہے؟ یہاں مجھے شک ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دھرم کو تھوڑا غلط طریقے سے سمجھ لیا ہے اور اسی لیے آپ ایکس مسلم بن گئے؟ ہو سکتا ہے، مان آپ لو سمجھ ہی نہ پائے ہوں. ایک آدمی 100% صحیح نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے کوئی جواب بھی تو نہیں دے پا رہا نا. میں نے بہت ڈیبیٹ بھی کی ہیں، بات چیت بھی کی ہیں، تو وہاں بھڑک تو جاتے ہیں، جواب نہیں ہے صحیح کسی کے پاس، اور میرے پاس جواب ہے انہی کا لکھا ہوا، اسلام کا ہی لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو مانوں گا کہ سامنے والے مولاناؤں کو مانوں گا. ویسے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ یہ کلام اللہ کا اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ اللہ اس میں تھرڈ پرسن ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ظاہر بات ہے جی، یہ ظاہر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے یہ جمع متکلم کا کلام ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. سچ والا جی، یہ ظاہر بات نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے دلیل دینے دیجئے نا. آپ اس بات پر دلیل دیں گے کہ مؤلف کا تھرڈ پرسن ہونا ناممکن ہے، اس کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، تب مؤلف مانا جائے گا. اس پر دلیل نہیں. دوسرا، اب آپ کا جو دوسرا جو دعویٰ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ متکلم نہیں ہے لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام نہیں ہے، یعنی یہ شخص ثالث ہے. بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ یہی کہا نا جی؟ ٹھیک ہے. تو آپ کی دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کتاب کا مصنف شخص ثالث ہوگا تو وہ کتاب اس کی نہیں ہو سکتی قیامت تک. آپ کو قیامت کی صبح تک اگر آپ اس وقت زندہ رہے، وقت دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس اصول کو ثابت کر دیں ایکسٹرنل سورس سے کہ مؤلف کا، مصنف کا فرسٹ پرسن ہونا ضروری ہے، وہ تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ تھا وہ تھا ان دا لائٹ آف دا قرآن. میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے ملٹیپل آیات پڑھ کر سنائیں گے کہ دیکھو یہ آیت اس سپریم بینگ کی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک الزام قرآن پر یہ لگتا ہے کہ قرآن نے زمین کو چپٹا کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مثلا میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی آیت پیش کریں گے یا کوئی سائنٹیفک ایرر دکھائیں گے یا کوئی لنگوسٹک ایرر دکھائیں گے. مثلا وہ کہیں گے کہ یہاں گرامر کی غلطی ہے. اس طرح وہ 3-4 دلیلیں دیں گے، میں اس کا جواب دوں گا. وہ انہوں نے جو پہلی دلیل دی وہ دلیل نہیں صرف دعویٰ تھا، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن میں کیونکہ اللہ تھرڈ پرسن ہے، اور تو تھرڈ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا. یہ تو دعویٰ ہوا، یہ کلیم ہوا. اب کلیم کو آپ مدلل کریں گے، یعنی اس کو آرگیومنٹ اس کا دیں گے، اس کا ایویڈنس دیں گے. وہ آخر تک اس کا ایویڈنس نہیں دے پائے. اگر وہ ایک بھی ایویڈنس دے دیتے مجھ کو، پھر وہ یہ مطالبہ کرتے کہ اب آپ آیت پڑھیں کہ جہاں اللہ تھرڈ پرسن نہیں ہے، تو میں آیت پڑھتا، میری ذمہ داری ہوتی. میں نے آیت کیوں نہیں پڑھی؟ اچھا، کچھ لوگ بیچارے ڈیبیٹس میں مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کامنٹس میں آیتیں لکھ رہے تھے، خوب آیتیں آ رہی تھی بار بار. میں دیکھ رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آیت میرے علم میں نہیں تھی، میں آیت بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا تھا. لیکن میرے نزدیک قرآن میں اللہ کا تھرڈ پرسن ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے. اگر ہر جگہ میں یا آئی یا انا کا استعمال کرتا تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ثابت کرنا کہ یہ کلام الہی ہے کہ نہیں. اچھا، تو اب آپ یہ دیکھیں ایسا اصول جو سچوالا نے اپنے گھر سے بنایا اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، یہ ایسے ہی ہو گیا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثلا قرآن کریم میں بکہ کا ذکر ہے جس کو ہم مکہ بولتے ہیں، قرآن میں یثرب کا ذکر ہے، قرآن میں مصر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ارض مقدسہ کا ذکر ہے. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو جب مانوں گا جب ان جگہوں کا میپ بھی ہو. اب میپ دکھاؤ قرآن میں. اب یہ آپ نے اپنا اصول بنا لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا میپ تو دکھائے گا نہیں قرآن میں تو میپ نہیں ہے. اب اس سے مطالبہ کیا جائے کہ نہیں، یہ قرآن جب ہی قرآن ہوگا، یہ کلام الہی ہوگا جب اس میں میپ ہوگا. گوگل میپ بھی دکھایا اس میں.
تو یہ جتنا مضحکہ خیز یہ اصول ہے اتنا ہی مضحکہ خیز سچوالا کا اصول، بلکہ دعویٰ ہے جس کا کوئی آخر تک انہوں نے دلیل نہیں دی، بلکہ وہ چلاتے رہے ایک آیت پیش کریں، ایک نہیں، ہم آدھی بھی نہیں پیش کریں گے، اس آیت کا ایک لفظ بھی نہیں پیش کریں گے جب تک آپ اپنی بات کو ثابت نہ کر دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن استعمال ہوا ہے۔ میں نے ایک بات کہی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن ہوتا تو پھر اس کا کلام الہی ہونا مشکل تھا، یعنی اس کا اللہ کی طرف سے آنا مشکل تھا، بلکہ اس میں قرآن میں اللہ کو تھرڈ پرسن ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کو میں اس کی دلیل دوں گا۔ اس دلیل سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سچوالا نے ایک اسٹریم کی، کسی ایک ڈاکٹر شاید ارمانی ہے کوئی، کیا نام ہے ان کا، تو انہوں نے میری طرف سے کچھ سوالات کیے۔ بھائی میری طرف سے آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ لیکن چلیں، ڈاکٹر ارمانی صاحب نے میری طرف سے کچھ اعتراضات سچوالا سے کیے کہ بھائی مفتی یاسر نے آپ کے سامنے ایک کتاب عربی کی کھولی اور اس میں آتھر نے تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے، تو کیا وہ کتاب اس آتھر کی نہیں ہے، طٰہٰ حسین کی؟ تو انہوں نے فوراً جھٹ یہ جواب دیا کہ ارے اس کے ٹائٹل پر تو لکھا ہوا ہے طٰہٰ حسین، تو جب ٹائٹل پر یہ لکھا ہوا ہے تو کتاب تو پھر طٰہٰ حسینی کی ہوئی نا، تو ٹائٹل سے پتا چل گیا، یعنی جو اس کا کور ہے اس کور کے اوپر طٰہٰ حسین کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کے کور پر تو اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ اتنا بچکانا اعتراض ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے سچوالا کے اصول کو مان لیا بغیر دلیل کے تو ہندوازم تو گیا کام سے، ہندوازم سب سے پہلے جائے گا، چونکہ ہندوؤں نے مانا ہوا ہے، مسلمان تو نہیں مانتا، ایسی بچکانا بات ہے۔ چونکہ ہندوؤں نے یہ چیز مان لی، سچوالا کا اصول، ہندوازم کام سے گیا۔ کیسے گیا؟ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس کیا ہے، دا بھگوت گیتا، ٹھیک ہے، اس پہ نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ایس رادھا کرشنن۔ اس میں کہیں بھی نام کرشن جی کا یعنی یا ارجن کا، حالانکہ ارجن تو مخاطب ہے، نہیں لکھا ہوا، ٹرانسلیٹر کا نام ہے۔ یہ دوسرا ورژن ہے میرے پاس بھگوت گیتا کا، اس پہ لکھا ہوا ہے بھگوت گیتا ایز اٹ از، ٹھیک ہے، یہ بھی انگلش میں ہے۔ اس میں شری کرشن جی اور اسی طریقے سے ارجن کی ایک خیالی تصویر ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ کرشن جی ایسے ہی دکھتے تھے یا ارجن ایسے ہی دکھتے تھے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، یہ خیالی تصویر ہے، امیجنری ایک امیج ہے۔ اس میں کرشن جی کا کہیں نام نہیں لکھا ہوا، یا یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ کلام بھگوان کا ہے، بھگوان کرشن جی کا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے سچوالا کے اس اصول کو مان لیا تو آپ کو یہ کتابیں ڈس اون کرنی پڑیں گی، یہ کہنا پڑے گا کہ گیتا کرشن جی کا کلام نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ارجن کا کوئی وجود نہیں تھا، اگر آپ نے ان بچکانہ اصولوں کو بغیر دلیل کے مان لیا تو یعنی آپ لوگ تھوڑا سا عقل استعمال کریں، تھوڑی سی عقل، زیادہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی کر لیا کریں۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، اس کے کور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن اندر جی حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ذرا انٹرنیٹ جو ہے وہ انٹرپٹ ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشہور کتابیں ہوتی ہیں نا، کہ جس کے بارے میں ساری دنیا کو نالج ہوتی ہے کہ ان کا آتھر کون ہے یا وہ کس کی طرف سے آئی ہیں، ان پہ آتھر کا نام ہوتا ہی نہیں، آتھر کا نام ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے اوپر یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، چونکہ یہ یونیورسل نالج ہے، ساری دنیا مانتی آ رہی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، دوسرے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو ایک یونیورسل نالج ہے، یونیورسل نالج کو آپ ثابت نہیں کرتے ہیں، وہ ثابت شدہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم یہ مانتے ہیں گیتا کے بارے میں کہ یہ ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے، جس میں کرشن جی نے ارجن سے اور ان کے درمیان کانورسیشن ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ ہندوازم کی ایک مقدس کتابوں میں جو سیکریٹ بکس ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ تو اب آپ کو یہ لکھنا نہیں پڑے گا کہ اوپر کور کے اوپر کہ نہیں یہاں پر یہ کتاب کرشن جی نے لکھوائی تھی یا یہ کرشن جی کا مکالمہ ہے اور کانورسیشن ہے تب ہم مانیں گے، ایسا نہیں۔ تو جو کتاب یونیورسلی ایکلیمڈ ہوتی ہیں ان میں آتھر کا نام اوپر نہیں لکھا جاتا، ہاں اندر سے آپ ثابت کرتے ہیں جو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم میں مثلا یہ آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، قرآن میں قرآن کا تعارف ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تنزیل رب العالمین ہے، یعنی رب العالمین تمام جہانوں کا جو
پالنہار ہے، پروردگار ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. تو اللہ نے اپنی کتاب کا کتاب کے اندر خود تعارف کرا دیا کہ یہ میں نے نازل کیا ہے. نزل بہ الروح الامین، اور روح الامین جس کو عیسائی بھی ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، ہم بھی ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی روح القدس کہہ لیں، یعنی امانت دار روح جس سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. تو یہ قرآن نے خود اس کا تعارف کرا دیا ہے. تو تمام آیتیں دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ کتاب کے کور کے اوپر مصنف کا نام اس وقت لکھا جائے گا جب وہ یونیورسل نالج نہ ہو. تو طٰہٰ حسین کی کتاب کے اوپر تو لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ یونیورسلی ایکلیمڈ بک نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ اصول مان لیں تو گیتا بھی گئی، ویداس بھی گئے کام سے، ٹھیک ہے، بائبل، ساری دنیا کی جتنا مذہبی لٹریچر ہے سارا کام سے گیا. اور مجھے ہندوؤں پر جو سناتنی جن کو آپ کہہ رہے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم گیتا کو نہیں مانتے کہ یہ خدائی کلام ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سچوالا کے اصول کو مان کر تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ان کے اصول کو تسلیم کر لیا. یا تو آپ ان کے اصول کو تسلیم کریں تو پھر ہر جگہ نافذ کریں، صرف قرآن پہ نافذ نہ کریں، گیتا پہ بھی نافذ کریں، ویداس کے اوپر بھی نافذ کریں، اور ان کو ڈسون کریں. جب آپ ان کو ڈسون نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچوالا کا اصول غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. مفتی صاحب کے یہاں شاید انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے انفارچونیٹلی. میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے ایک بات کہی کہ خدا کا جو کلام ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے سمجھ میں آئیں گی، اور اس انداز سے میں آپ کو پیش کروں گا. یہ آپ کے سامنے ایک ویکیپیڈیا کا آرٹیکل ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے ایلیزم. ایلیزم کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ایلیزم فرام لیٹن ایلے میننگ ہی دیٹ is the act of referring to oneself in the third person instead of first person. یعنی ایلیزم ایک ٹرمینالوجی ہے جس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرے، تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرے. It is sometimes used in literature as a stylistic device. In real life usage, Illism can reflect a number of different stylistic intentions or involuntary circumstances. تو یعنی اس مطلب یہ ہوا کہ لٹریچر میں اس کا استعمال ہوا ہے، بہت کامن ہوا ہے. باقاعدہ لٹریچر میں اس کے لیے ایک ٹرم ہے کہ بولنے والا اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ بولنے والا اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر کیوں پیش کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے اس کی کیا انٹینشن ہو سکتی ہے، یہ ہم بتانا چاہیں گے. میں ایک چیز اسی آرٹیکل میں، اگر آپ نیچے چلے جائیں، آپ ایلیزم ڈالیں گے تو ویکیپیڈیا پر آ جائے گا، اسی میں آپ چلے جائیں تو یہ پورے وہ ہیں کہ کہاں کہاں نوٹیبل ایلیسٹ کن کن لوگوں نے تھرڈ پرسن کے طور پر کلام کیا ہے، پولیٹکس میں کون کن لوگوں نے کلام کیا ہے، اسپورٹس میں کن کن لوگوں نے تھرڈ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، انٹرٹینمنٹ میں کن کن لوگوں نے. ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی یہ ہے دیکھنے کا، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیجن ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ریلیجن میں آنند میہ ماں، ٹھیک ہے، انہوں نے تھرڈ پرسن کے طور پر کلام کیا ہے. بدھ مذہب میں سم ٹائمز ریفرز ٹو ہمسیلف ایز ایدر دا بدھا اور دا تاتھاگاتا، یعنی جو بدھ ہیں وہ خود اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر جو ان کی مذہبی کتابیں ہیں ان میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور تو اور ستیہ سائی بابا، کہ جن کی انڈیا میں کروڑوں جن کے پوجنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماتا امرتا نندمائے، میں ان کو نہیں جانتا ہوں کون ہے، بہرحال یہ بھی تھرڈ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. سوامی رام داس، انڈین سینٹ، فلاسفر اور فلانتھرپسٹ اینڈ پلگرم. راما تیرتھا، انڈین ٹیچر آف ویدانتا. ماں یوگا لکشمی، دا سیکرٹری آف اوشو کی سیکرٹری ہیں، وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرتی ہیں. جیسس کرائسٹ is found referring to himself as Jesus as well as the Son of Man, as in John 17:1-3. تو John 17 chapter 17 verse 1-3 میں جیسس کرائسٹ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جتنے بھی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو ڈیوائن رنگ دیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیوائن ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہو رہی ہے، جن کو ڈیوائن رنگ دیا جاتا ہے اس میں تھرڈ پرسن کا استعمال بہت کامن ہے. اچھا، تو یہ ایک حوالہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک دوسرا حوالہ بھی دیتا ہوں، بڑا دلچسپ حوالہ ہے، آپ حضرات اس کو ضرور دیکھیں، یہ آپ کے جو کنفیوژن ہے نا اس کو ختم کرے گا. میں یہاں کسی کو ریفیوٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ اس کنفیوژن کو جو لوگوں کے ذہن میں ہے
اس کو ختم کرنے کے لیے, اور جو انہوں نے سچوالا جی نے جو اصول ذکر کیا ہے وہ کتنا بیس لیس ہے, میں اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر آج موجود ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی اس کی بات ہو رہی تھی جیزس کی, تو میں اس کا حوالہ بھی پیش کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی میں نے ویسے ہی ایک بات کہہ دی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ دیکھیے جان 17, Jesus prays to be glorified. After Jesus said this, he looked towards heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your son. کون کہہ رہا ہے؟ جیزس خود کہہ رہے ہیں glorify your son, that your son may glorify you. For you granted him authority over all people. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کتاب میں جان چیپٹر 17 میں خود جیزس اپنے بارے میں تھرڈ پرسن کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر یہ اصول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل جو ہے, میرے خیال سے, مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر ارمانی کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے یا وہ ملحد ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن بہرحال اس سے کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ریلیجس اسکرپچرز ہیں ان میں تھرڈ پرسن کا استعمال بہت کامن ہے. تو ایک تو یہ لنک ہو گیا. اب آپ کو ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں, یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ ہے بھگوت گیتا. کرشن جی کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سپریم بینگ کے 8ویں اوتار ہیں. جہاں تک میرے علم ہے, ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں چونکہ میں ہندوازم کا اسکالر نہیں ہوں, جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہی پڑھا ہے. یعنی جب وہ کلام کر رہے ہیں تو گویا جو سپریم بینگ ہے وہ کلام کر رہا ہے ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بھگوت گیتا چیپٹر 18 ورس 62 میں وہ کیا کہتے ہیں؟ سرینڈر ایکسکلوزیولی انٹو ہم ود یور ہول بینگ. اپنے مکمل وجود کے ساتھ تم اس کے سامنے سر جھکا دو. کس کے سامنے؟ بھگوان کے سامنے. کرشن جی خود کہہ رہے ہیں اس کے اوتار ہیں, تو گویا کہ تو اب فرسٹ پرسن میں بات نہیں ہو رہی ہے, تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے. تو اگر اس اصول کو سچ مان لیا جائے تو پھر بھگوت گیتا چیپٹر 18:62 کا کم سے کم یہ ورس تو انویلڈ ہو جاتا ہے. کم سے کم ایک ورس انویلڈ ہو جاتا ہے. تو کیا ہندو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ اس ورس کو یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو غلط ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس اصول کو صحیح مان لیا تب یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. میں تو اس اصول کو صحیح مانتا ہی نہیں ہوں, اور اس کی وجہ یہ کہ تمام ریلیجس اسکرپچرز کے اندر اسی طریقے سے آپ کو اسٹائل ملے گا. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ اس کتاب کا جو نام ہے, پہلے وہ پڑھ کے بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے غلط حوالہ دے دیا. اچھا, اور وہ کبھی چاہے جتنا بھی صحیح حوالہ دے دو مانتے نہیں ہیں. تو یہ جو کتاب ہے The Eleism of Jesus and Yahweh, a study of the use of the third person self-reference in the Bible and ancient Near Eastern text and its implication for Christology. یہ کرسچینٹی کے سپورٹ اور ڈیفینس میں ایک کتاب ہے, لیکن اس میں جو کچھ دلائل ہیں وہ بہت اہم ہیں. یعنی یہ نہ کہا جائے کہ ہم کرسچینٹی کی کتاب سے قرآن کو ثابت کریں. ہم قرآن کو ثابت نہیں کر رہے ہیں, ہم تھرڈ پرسن کا جو اصول ہے ہم اس پر دراصل بات کر رہے ہیں. اس میں ایک میں آپ کو پیراگراف پڑھ کر سناؤں گا جس سے بڑی اہم چیز اس سے ثابت ہوتی ہے. یہ دیکھیے صفحہ نمبر 108 پر ہے, میں وہاں پہنچ رہا ہوں. یہ دیکھیے کنکلوژن, یہ چیپٹر کا کنکلوژن ہے. ایلیزم کے بارے میں بتا چکا ہوں کیا ہے, یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا. Elitism used to show difference or humility before a superior occurs prominently in the OT, meaning Old Testament. یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ لوور ہے اور جو بولنے والا ہے وہ سپیریئر ہے. وہ اپنے آپ اپنی سپیریورٹی ثابت کرتا ہے, اور اس چیز کا استعمال اوٹی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جگہ جگہ ہوا ہے. یعنی 130 ویریئنٹ کے تو یعنی الگ الگ 130 اسٹائل سے زیادہ یا عنوانات کے اوپر یہ تھرڈ پرسن کا استعمال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ the use of third کہاں استعمال ہوتا ہے. The use of third person for self reference also occurs in the context of an oath. جہاں قسم کھائی جاتی ہے وہاں پر بھی تھرڈ پرسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. Within a summons to listen, in the characterization of the speaker, in the context of a trial setting, historical era. یعنی اگر آپ کسی مقدمہ لڑ رہے ہیں, عدالت کے جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر بھی تھرڈ پرسن کے طور پر بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. As well as in the speech of kings. یہ بہت اہم ہے. یعنی جب ایک بادشاہ بات کرتا ہے
تو وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرتا ہے, یعنی یہ رائل اسٹائل ہے. Elitism is the speech of kings, occurs 33 variants and is used by at least 12 kings. Yani based on an analysis of the various occurrences in the speech of kings, the Elitism is functioning in this context to emphasize the royal status of the speaker. تو ایک بولنے والا جب اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رائل اسٹیٹس, ایک عظمت, سپیریورٹی کلیم کر رہا ہے. یہ ایک یونیورسلی انڈرسٹوڈ چیز ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک کہیں سے لوگ سوچنے لگے ارے لوگ تھرڈ پرسن کے طور پر کیوں بات کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ایک یونیورسل نالج ہے یہ کہ تھرڈ پرسن کے طور پر بات کرنے کا مطلب ہے اپنی سپیریورٹی کلیم کرنا. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو ایک آخری بات اور دکھا دیتا ہوں. اس میں اس کتاب کے اندر تمام مثالیں ہیں, بہت سے بادشاہوں کے کلام ہیں جو نیئر ایسٹرن یعنی قدیم زمانے میں, اینشین نیئر ایسٹرن کے جو بادشاہ تھے اس زمانے میں لوگ بادشاہ کس طریقے سے کلام کرتے تھے. یہ بادشاہ کیوں اس طریقے سے کلام کرتے تھے؟ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم بہت سپیریئر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپیریورٹی ثابت کرنے کے لیے, عظمت ثابت کرنے کے لیے, بڑائی ثابت کرنے کے لیے تھرڈ پرسن کے طور پر کلام کرنا ضروری ہے. آپ کو میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں, اور یہ حوالہ بھی لٹریچر سے ہے, اور اس سے دیکھیے کیا ثابت ہوتا ہے. یہ میرے سامنے اسکرین آ گئی ہے. ارلی ماڈرن لٹریچر اسٹڈیز, دیکھیے یہ ہے scholars have long acknowledged and widely commented on the emphasis placed in William Shakespeare's Julius Caesar 1599 on the titular character's third person self-referencing and relentless repetition of his own name as part of well-devised strategy of self-aggrandizement. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسکالرز جو ہیں, اور انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے, شروع سے انہوں نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ جولیس سیزر, شیکسپیئر کا جو کی کتابوں میں جولیس سیزر کا جہاں تذکرہ آتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے پکچرائز کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور تھرڈ پرسن پیش کرتا ہے. وہ کیوں اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرتا ہے؟ A well devised strategy, یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے. کس چیز کے لیے؟ سیلف ایگرینڈائزمنٹ, یعنی اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے, اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تو ختم ہونے والا نہیں ہوں, میری عظمت تو ہمیشہ رہے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے تھرڈ پرسن کے طور پر کلام کرنا ایک خدائی اسلوب سمجھا گیا ہے, خدائی انداز سمجھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خدا بن بیٹھے تھے, جو لوگ اپنے آپ کو بطور خدا پیش کرتے تھے, وہ بھی اس خدائی اسٹائل کی کاپی کرنے لگے کہ ہم اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں پیش کریں گے تاکہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ یہ بہت عظیم ہیں, بہت سپیریئر ہیں, اور یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. تو تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کرنا دراصل خدائی اسلوب ہے. یہ آج کی میری جو حوالے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا. مفتی صاحب آپ تشریف آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آخری بات میں اور کہنا چاہوں گا, یہ بھی ایک ویڈیو ہے جو میں لوگوں کے سامنے چلانا چاہوں گا, اور اس میں جو ہے تھوڑا سا انگلش میں ویڈیو ہے, اور یہ ہے بہت کرنٹ, یعنی اس سے لوگوں کو, اچھا اس سے لوگوں کو کرنٹ بھی لگے گا یعنی کرنٹ ویڈیو بھی ہے اور کرنٹ بھی مارنے والی ہے. تو جی ایک منٹ میں آڈیو چلا دیں سر. نہیں ویڈیو ہی چلے گی انشاءاللہ. دیکھیے لوگوں کو یقین نہیں آتا نا, تو مجھے بھی یقین دلانا پڑتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ایک منٹ, یہ کرن تھاپر ایک جرنلسٹ سے انٹرویو لے رہے ہیں, مشہور جرنلسٹ ہیں, مودی کے بارے میں انٹرویو ہے. آپ اس میں شروع کا بس چند سیکنڈ ہے, اس کو سننا ضروری ہے. وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے. Of those bad decisions, those rashly taken decisions have been all around us since 2014. I'll come to what you call the corpses of the badly taken decisions in a moment's time, but first let me pick up on the second part of that very important sentence you said a moment ago. That's to do with how he sees himself. You write, Modi sees himself in a heroic way. Modi has an intense desire to do something, and this yearning of Modi to do something but not knowing what and not having an interest in depth or detail has resulted in his style of running India. Do you really mean to suggest that more than anything else, he wants to make a big impression, what colloquially would be called a big bang? I think so. I think somebody who refers to himself in the third person always. جی, somebody who refers to himself as third person always. یعنی
आकार पटेल ये कह रहे हैं करण थापर के जवाब में, करण थापर ने ये कहा कि मोदी ऐसा लगता है कि कोई बिग बैंग टाइप की चीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपने आप को हीरोइक तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो उनके जिनसे वो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ, जो आदमी अपने आप को थर्ड पर्सन के तौर पर पेश करे उससे आप यही तवक्को कर सकते हैं। अब बिग बैंग कौन क्रिएट करता है? जाहिर है कि बिग बैंग के बारे में यानी दुनिया को क्रिएट किसने किया? सारे जितने भी मजाहिब के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम बीइंग ने किया, जिसको कुछ लोग कोई नाम देते हैं, दूसरे लोग दूसरा नाम देते हैं। लेकिन ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करने का मतलब है खुदाई लहजा इख्तियार करना, खुदाई उसलूब और खुदाई अंदाज इख्तियार करना, जो करण थापर और ये जो जेंटलमैन है इनके मुताबिक मोदी जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी अपने आप को बतौर खुदा पेश कर रहे हैं या भगवान पेश कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैंने सिर्फ एक दलील दी है कि ये एक यूनिवर्सल नॉलेज है कि थर्ड पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करना खुदाई स्टाइल है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, मैंने ये कहा था कि अगर कुरान करीम में हर जगह अल्लाह फर्स्ट पर्सन के तौर पर बात करता तो फिर उसको कलाम इलाही साबित करना मुश्किल होता। हर जगह मैं कह रहा हूं, मेरी अल्फाज को मिसकोट ना किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ज्यादातर जगह पर थर्ड पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया, चूंकि बड़ाई और अजमत और किबरिया अगर किसी जात के लिए खास है तो वो सुप्रीम बीइंग है। जिसको हम सुप्रीम बीइंग कहेंगे उसी को तो सुपीरियरिटी साबित करनी है ना। तो ये मेरी कुछ दलीलें थी जो जिससे सचिवालय के जो उसूल था वो खत्म हो जाता है। और ये बातें मैंने इसलिए कही है ताकि जो न्यूट्रल लोग हैं वो कम से कम समझें। वो हमसे मुतालबा कर रहे थे आप आयत पेश करें, नहीं, हम आयत नहीं पेश करेंगे, हमें कोई जरूरत ही नहीं आयत पेश करने की, क्योंकि आपका उसूल गलत है।